اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو حضرت شہاب الدین عمر سہراوردی رحمت اللہ علیہ پر ہے۔ نقشبندیوں کے بعد میں نے سہراوردی ان کا انتخاب کیا، اس لیے کہ دونوں کا ان کا شجرہ طریقت اور ان کا شجرہ نسب دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتے ہیں۔ اور جس طرح نقشبندیوں کے اندر سما سے بے اتنائی ہے، اسی طرح سہراوردی کے اندر اس سلسلے کے اندر بھی جو ہے وہ سما پر کوئی اتنی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ وہ بھی قرآن کی تلاوت پر زیادہ زور دیتے ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے نام پہ اور جو نسبتی جو نام ہے ان کا سہراوردی جو ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کا نام تو عمر ہے، آپ کا نام عمر ہے، لیکن شہاب الدین، شین کے نیچے سے شہاب الدین، شہاب الحق والدین، اور شیخ الشیوخ یہ آپ کا ٹائٹل ہے، شیخ الشیوخ اور سہراوردی رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو سہراوردی ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے پروننسیشن پہ بڑی توجہ دینی ہے۔ ہم لوگ اکثر بول دیتے ہیں سہروردی، سہروردی، یہ اکثر ہم بولتے رہتے ہیں۔ میں غلط نہیں کہتا، لیکن ذہن میں یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اصل پروننسیشن، اصل تلفظ کیا ہے۔ اصل میں یہ سہراوردی یا تو نسبتی ہے، تو لفظ جو ہے وہ سہراورد ہے، سہراورد، سین کے اوپر پیش، پہلی ہا، یہ ہا ساکن، را کے اوپر بھی زبر، وا کے اوپر زبر، را ساکن، پھر آگے دال جو ہے وہ ساکن، تو سہراورد۔ یہ سہراورد ہے کیا؟ تو سہراورد جو ہے یہ لفظ کہتے ہیں کہ تبدیل ہوا ہے، اصل میں یہ کچھ اور تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہراورد جو ہے یہ ایک ولیج ہے، گاؤں ہے، ہمدان اور زنجان کے درمیان یہ واقع تھا۔ یہاں جو کردی تھے نا، کردش جو ہیں، یہ زیادہ تر یہاں لوگ رہتے تھے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ پہاڑی علاقہ تھا، تو وہ پہاڑوں کے اوپر رہتے، جو بھی قافلہ گزرتا تھا تو یہ اس کو لوٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شہاب الدین عمر سہراوردی رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد کو یہاں بھیجا۔ یہ یہاں کے نہیں ہیں، تو یہاں جب آئے تو انہوں نے آ کر یہاں لوگوں کو تبلیغ کی۔ تو وہ لوگ کہ جو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے وہ پھر بعد میں مسلمان بنے، ان کے اخلاق اور عادات جو ہے ان کی اچھی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگوں نے حضرت شہاب الدین سہراوردی کو کردی کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آئے وہاں کے نہیں ہیں، آئے ہیں یہ خود وہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ولیج ہے، گاؤں ہے۔ اس گاؤں کو بارہا جو ہے وہ ستم کا نشانہ بنایا گا۔ کبھی یہ گاؤں والے ستم کرتے تھے، کبھی ان کے اوپر ان کو ستم ہوا اور اجاڑے گئے۔ تو یہ وجہ تسمیہ جو ہے، یہ سہراورد اس کا نام کیسے پڑ گیا۔ ایک مستشرق کی ریزن جو ہے اس نے یہ بیان کی ہے، کہتا ہے کہ اس کا اصل میں نام جو ہے وہ ایرانی گورنر سہراب نے اس کو آباد کیا تھا، تو اس کے نام کے اوپر اس کا نام پڑ گیا سہراب گرد۔ تو سہراب گرد جو ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے سہراورد ہو گیا۔ یہ میری سمجھ میں ویسے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس مستشرق نے لکھ تو دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے لفظوں کی تبدیلی، الف با کی پھر گاف کی، اور اتنا بے ہنگم استعمال ہوا ہے کہ سہراب گرد جو ہے یہ چینج ہو گیا۔ تو اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ دوسری وجہ تسمیہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ سہراورد جو ہے یہ اصل میں کیا تھا۔ تو حضرت ابو الفیض سید قلندر علی سہراوردی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سہراوردی سلسلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے وجہ تسمیہ بیان کی ہے، کہنے لگے کہ یہ سہراورد کیسے پڑا۔ کہ بات یہ ہے کہ جب حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
سید حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے یہ کہا کہ اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا. تو بڑی عمر ہو چکی تھی. تو رات کو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اے بی بی جاؤ پانی لاؤ، ہم وضو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فوراً سے پانی جو ہے وہ پیش کیا. پانی جب پیش کیا تو انہوں نے وضو کرنے کے بعد پانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. پینے کے بعد کلی کر کے پانی پھینک دیا. آپ نے پانی جب نیچے پھینکا تو اس سے گلاب کا پھول اگ گیا. گلاب کا جب پھول اگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے تم کھا لو، گلاب کے پھول کو. تو ابو الفیض سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پانی آپ پی کے پھینکتے ہو جو جھوٹا ہوتا ہے اسے عربی میں سر کہتے ہیں. جیسے ایک فرمان ہے نا، سر المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا، تو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سر. اور گلاب کے پھول کو کہتے ہیں ورد. تو کہتے ہیں کہ یہ سر ورد تھا جو کثرت استعمال کی وجہ سے بعد میں سہر ورد ہو گیا. یہ انہوں نے توجیہ جو ہے وہ پیش کی ہے. تو موجم البلدان کے اندر، یہ کتاب کا نام ہے موجم البلدان، یہ بلدان جمع ہے. بلدان اس میں کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام ہی سہرا ورد تھا، نام ہی سہرا ورد تھا، چینجنگ نہیں کچھ ہوئی، اور بعد نے اس کو سہرا برد بھی بولا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شہر کا نام ہے. تو سہرا ورد، اس سے پھر سہرا وردی. یہ سلسلے کے بانی تو ان کے اباء و اجداد ہیں، لیکن اس سلسلے کو مشہور جو کیا، شہرت کی بلندی تک جو پہنچایا، وہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا. آپ کی پیدائش ایران کے گاؤں سہراورد میں ہوئی. 1154 کو آپ پیدا ہوئے عیسوی کو بعد. اور آپ کے والد گرامی حضرت محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے. آپ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، عقیدت مند تھے. کہنے لگے حضور دعا کیجیے، عمر بہت ہو چکی ہے، اللہ بیٹا دے دے. فرمانے لگے چلو آؤ، اپنی کمر میری کمر سے جوڑو. کیا کہنے یار، اپنی کمر میری کمر سے جوڑو. آپ نے اوپر چادر دی، فرمانے لگے جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے. اتنی محبوبیت کا مقام ہے، فرمانے جاؤ اب اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا. تو تاریخ پیدائش جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی، تو آپ کو پتا اختلاف تو ہے، یہ پچھلے 100 سال سے پہلے تقریباً اختلاف ہی نظر آتا ہے. 539 ہجری جو ہے، یہ میں نے اکثر کتابوں میں دیکھا، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 539 ہجری کے اندر پیدا ہوئے. 1154 عیسوی بنتی ہے بروز ہفتہ. تو آپ کی ٹوٹل عمر جو میں نے حساب لگائی ہے وہ 93 سال ہے، 93 ایئر. آپ کے پیر، آپ کے چچا شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت جو ہے وہ لی ہے. آپ نے انیس القادریہ میں بہاؤلا قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے 16 سال کی عمر میں نحو، منطق، معانی، فقہ، حدیث میں کمال حاصل کر لی. اصل میں آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا اور زیادہ تر آپ کے چچا اور آپ کے دادا بہت بڑے عالم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھرانے کے اندر علم موجود ہے. اور پھر صرف گھرانے کے اندر علم موجود نہیں، چچا بہت بڑے وقت کے علامہ ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بغداد کے اندر اگر کسی کا نام پیدا ہوا علم کے اندر تو وہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کا ہے. تو آپ نے پہلے تو ابتدائی وہیں ساری تعلیم مل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ چچا خود نظامیہ یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں، وہاں پہلے پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد پرنسپل بنے. اور نظامیہ، مدرسہ نظامیہ، یہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو بغداد کے اندر سب سے بڑا مدرسہ ہے مدرسہ نظامیہ. دور دراز سے یہاں کے فارغ التحصیل اور یہاں کا جو پرنسپل بنتا تھا، محتمم بنتا تھا، وہ اس وقت دنیا کا ٹاپ کا علامہ ہوتا تھا. کوئی معمولی آدمی پرنسپل نہیں بنایا جاتا تھا. تو آپ نے ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی. اور گھر کیا ہے؟ پوری یونیورسٹی ہے. جو دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے، شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چچا آپ کے، ان سے آپ نے زیادہ تر تعلیم حاصل کی. اور پیر بھی آپ کے یہی ہیں، یہ بھی سہرورد میں ہی پیدا ہوئے، مگر تعلیم بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں پائی. امام باحقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خطیب بغدادی سے حدیث سنی، اور تمام مروجہ علوم انہوں نے جو ہے وہیں سے حاصل کیے. میں یہ چچا کی بات کر رہا ہوں ابھی، جو استاد بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ.
اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے خلافت لی ہے، یعنی چچا نے ان سے بھی خلافت لی ہے، اور دوران حج کئی مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خود شہاب الدین سہروردی اپنے پیر کے بارے میں یہ بتلاتے ہیں، اور اپنے استاد اور اپنے چچا بتلاتے ہیں ان کے بارے میں، کہنے لگے کہ میرے چچا پیر و مرشد شیخ ابو نجیب عبد القاہر کے پاس ایک روز 3 یہودی آ گئے اور 3 عیسائی۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو کھانا تو کھا کر جاؤ، کھائے بنا تو نہیں جاؤ، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے۔ تو آپ نے کہا میں خود توڑتا ہوں، کھانا سامنے رکھا، اپنے لقمہ توڑ کے دیا۔ بس وہ ان جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لقمہ لیا، حلق سے نیچے اترتا گیا کہ ہر ایک نے کہا کہ حضور ہم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے بس جو ہی یہ لقمہ حلق سے نیچے اترا ہے، سارے جتنے بھی دوسرے مذاہب تھے سب کے سب سے توجہ ہٹ گئی، صرف اسلام کی جانب توجہ چلی گئی۔ تو ہم نے چاہا کہ اسلام کو قبول کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ میرے پیر و مرشد، میرے چچا بازار سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزرتے ہوئے قصاب کی دکان پہ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے تو آپ نے یوں کان لگا دیا گوشت کے ساتھ، وہ بکری جو لٹکی ہوتی ہے اس کے ساتھ کان لگا دیا، کان لگایا جیسے کچھ سن رہے ہیں۔ پھر قصاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے بکری کہتی ہے کہ میں مردہ ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ، یعنی وہ کٹے ہوئے گوشت جس کا گردن کٹ چکی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں مردہ ہوں، مجھے خدا کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا۔ قصاب حیران رہ گیا اور اس نے معافی طلب کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ 1130 عیسوی کے اندر شیخ ابو نجیب عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ نظامیہ جو اسلام کی عظیم یونیورسٹی ہے اس کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ تو میں نے یہ آپ کو بتلانا تھا کہ اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ شیخ شہاب الدین شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا کہ جن کے ساتھ رہے ہیں کہ ان کو پھر مدرسہ نظامیہ کا پرنسپل جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ حضرت شہاب الدین جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، یعنی جنہوں نے آگے شہرت دی، ان کی ملاقات اور انہوں نے بھی فیض لیا ہے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ چچا خود لے کر گئے ان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے حضور دعا کیجیے، بچہ علم کلام کی جانب، منطق کی جانب، فلسفے کی جانب بڑی توجہ دیتا ہے اور بڑی کتابیں یاد کر رکھی۔ اس اصل میں چکر یہ تھا کہ اس دور کے اندر یونانی فلسفے کی بھرمار ہو رہی تھی، وہ اسلام کے اوپر پے در پے حملہ کر رہے تھے، عجیب عجیب چیزیں بیچ میں سے نکالتے تھے۔ تو شوق یہ ہوتا تھا کہ آدمی فلسفہ سیکھے اور اسلام کا دفاع کرے، تو وہ پھر گزرتے آدمی تصوف سے نکل ہی جاتا تھا۔ لیکن اولیاء کرام یہ چاہتے تھے کہ تصوف کے اندر جو ہے وہ زیادہ رہا جائے۔ تو جب یہ کہا تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہاتھ پھیرا۔ کیا برکت ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کیا مقام کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دست شفقت آپ نے ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ علم کلام کی جانب جو توجہ تھی، بلکہ توجہ کیا جتنا یاد کیا تھا سب کا سب بھول گیا۔ فرما لگے جاؤ ہم نے صاف کر دیا، اور صاف کر کے علم تصوف کو بھر دیا۔ یہ ان کے دست شفقت کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عوارف المعارف جیسی عظیم کتاب جو ہے کہ جو فلسفہ پڑھنے والے ہیں ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ لکھوائی۔ اور شیخ الشیوخ کو یہ دعا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، آپ کو دعا ہے، آپ نے فرمایا عمر تم عراق کے آخری مشہور انسان ہو۔ ان کے منہ مبارک سے نکلا ہوا یہ لفظ سچ ثابت ہوا۔ فتنہ تاتار کی تباہی و بربادی شروع ہوئی، چنگیز خان علاقوں وہاں تباہ کر کے رکھ دی ہر چیز، بغداد اجڑ گیا۔ پھر اس خطہ میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جیسا کوئی نہ پیدا ہوا۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ آپ کی تعریف کرتے ہو، کہا کہ علم میں اللہ نے کمال درجہ عطا کیا تھا، اور وہ سے فتاوی بھی جو ہے وہ انہوں نے نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ 563 ہجری کے اندر بار خلافت سنبھال لی، بڑی ابتدائی عمر ہوتی ہے یہ، 539 میں پیدا ہو رہے اور 563 میں بار خلافت سنبھالا، اور اپنے چچا کی مسند کے اوپر بیٹھے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ پرنسپل مدرسہ نظامیہ کا جب بار خلافت دے رہے ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں تو کوئی مقام تو ہوگا۔ اب آپ نے تبلیغ جو ہے وہ شروع کی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ولی کامل سنت کی اتباع کے بغیر نہیں بن سکتا۔
कसौटी है कि जान लीजिए किसी भी पीर को आपने परखना हो तो देखो ये सुन्नत नजर आ रही इसके अंदर, ये सुन्नत का तारिक है, आमिल है, सुन्नत का आमिल है, तो फिर वो आगे बढ़ रहा है। और आप सुन्नत के कितनी इत्तबा करते थे, सोहरावर्दी सिलसिले के बानी कितनी सुन्नत की इत्तबा करते थे। शेख सादुद्दीन ने यह कहा है कि शेख शयूख सोहरावर्दी रहमतुल्लाह की पेशानी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का नूर था। क्या मतलब, यानी आपने अपने आप को फना फिर रसूल कर लिया हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पर अमल करते थे, ये इसका मतलब बनता है। और इब्न अरबी ये कहते हैं कि शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्द है कि सर से पांव तक सुन्नत नबवी में घिरे हुए, इससे बड़ी और कोई जरूरत भी नहीं है बयान करने की। समा जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक नक्शबंदी जो है वो समा को, और कादरी जो है आगे जो इनकी शाखें बनती हैं ये समा से हटते हैं, लेकिन चिश्तिया सिलसिला जो है वो समा की जानिब तवज्जो देते हैं। लेकिन इससे हरगिज ये मतलब मत निकाला जाए कि ये जो मौजूदा कवाली है इसको वो जायज करार देते हैं, हरगिज नहीं। और ये भी मतलब न निकाला जाए कि जो चिश्तिया सिलसिले के हैं वो समा को बुनियादी अकायद में समझते हैं, ये भी ये चीजें अगर आप समझ लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इतराज करते हैं। असल में चक्कर क्या है कि यहां जो माहौल था वो माहौल भजन का, वो माहौल गाने का, तो अब इस्लाम को फैलाना है तो उन्होंने इसको एक जरिया जो है वो इख्तियार किया, लेकिन वो भी जरिया बनाया, ये बेसिक नहीं थी, ये बेसिक नहीं थी। इसलिए वासव अली वासी साहब ने क्या खूब कहा है कि कवाली अब भी जायज है, लेकिन शर्त यह है कि बीच में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बैठे हों। गजब की बात। तो ये आजकल की कवाली को तो खैर आप इसमें मत शामिल कीजिए, लेकिन फिर भी समा जो है यह सिलसिला सोहरावर्दिया के अंदर समा जो है इससे बेइतनाई बढ़ती जाती। नक्शबंदी और सोहरावर्दी ये तवज्जो नहीं देते इसकी तरफ, कादिया भी कम देते, लेकिन चिश्ती अदब जो है तसव्वुफ और अदब तसव्वुफ, और यह कराम के अंदर अदब बहुत चीज है। हर जो चीज इस्लाम की है वो अदब करेंगे, अदब के बगैर इंसान मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता। शेख शयूख, और फिर जब आप किसी की बात करते हैं तो अदब वहां से शुरू होता है। पहले जिसे आपने सीखना है पहले आप उसका अदब करें। तो जब फनाफि शेख आदमी होता है तो फिर फनाफि रसूल, फिर उसके बाद फनाफिला। एतराज करने वाले को शायद हकीकत का पता नहीं। तो आप अपने पीरो मुर्शद की कितनी इज्जत और कितना अदब करते हैं, हालांकि चर्चा है, लेकिन अदब कितना करते हैं। हजरत आपके पीरो मुर्शद ने आपको एक रुमाल दिया था, वो रुमाल कभी कभी पीरो मुर्शद जो है वो सर पे बांधा करते थे एज मामा। उन्होंने ये रुमाल इनको दे दिया, आप वो रुमाल की बड़ी इज्जत करते थे, हर वक्त उसे पास रखते थे। बिस्तर पे हैं तो बिस्तर पे भी उस रुमाल को पास रखा है, उसका बड़ा एहतराम करते कि मेरे पीरो मुर्शद ने ये मुझे दिया। एक मर्तबा क्या हुआ कि रात को जब आप उठते हैं तो वो रुमाल जो है वो आपके पांव के नीचे आ गया, उसके ऊपर पांव आ गया, अंधेरा था, पांव उठाया होगा, बस क्या था फिर। हाँ, पहले तो बहुत रोए, बड़ा अफसोस किया कि मेरे पीर का रुमाल जो है उसके ऊपर पांव आ गया। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। और फिर आप यही कहते रहते थे, मुझे कयामत तक इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरा पांव मेरे पीर के रुमाल पर आ गया। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। ये जितने औलिया कराम होते हैं ये अदब करते हैं और शरीयत के पाबंद होते हैं, और जिसके शरीयत के जितने बुनियादी अकायद हैं उनके ऊपर अमल जरूर करना होता है। उनमें से एक हज भी। आप पैदल हज करते थे, पैदल हज करने के लिए जाया करते थे, पैदल हज करते, और वहां जाकर बाजू का तो आप रुक जाते। कई किताबें आपने मक्का में लिखी हैं, उनमें से एक अवारिफुल मुआरिफ भी है, आलामुल हुदा भी है, आपने ये वहां मक्का के अंदर लिखी। और फिर देखिए कि आप पैदल जाते, हज करते, हज करने के बाद आप फिर मदीना शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अज़हर पर भी जाके ज़ियारत करते। इसी तरीके से इबादत अल्लाह ताला की और औलिया किराम के अंदर एक और चीज है, वो खिदमत भी करते हैं। खिदमत खल्क उनके अंदर होती है, दस्तरखान उनका बिछ जाता है, लोगों का ख्याल रखते हैं। यही तो इस्लाम है। तो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर आप खिदमत खल्क देखें, वो क्या, इसके लिए हम चलते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास।
बाबा फरीद अली गंज शकल रहमतुल्लाह अलैह का बयान है। कहने लगे मैं गया, मैं इनके पास चंद रोज रहा हूं, 10,000 दीनार रोजाना का खर्चा होता है जो आप लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। 10,000 दीनार, अल्लाह अकबर जल्ल शाह। और ये फतूह है, अल्लाह ताला इनको गैर से अता फरमाता था। और आपने एक कमरा था, उस कमरे से निकालते दे देते। लोगों ने समझा कि कमरे के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है। एक मरतबा आपके बेटे ने ये चाहा कि मैं देखूं कि अंदर कितना है, चाबी लेनी चाहिए, किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन आपने फरमाया दे दो, कि रोजाना का 10,000 दीनार रोज का खर्च हो रहा। और जब उसे खोल के देखा गया तो अंदर सिर्फ टोटल 6 दीनार है, और वो भी आपकी तजहीज और तकफीन के ऊपर इस्तेमाल कर दिए गए। तो अपनी जात के लिए नहीं, खिदमत खलक के लिए दिया जा रहा। और आपकी सिफत है ये कि 40 साल तक आपने किसी के ऐब को देखा नहीं, ना ऐब को बयान किया, गीबत तो की नहीं, और ना ही किसी के ऐब को देखा, तो जो ही नहीं देते। और ये इकराम का ये तरीका रहा है कि वो बादशाहों के दरबार से दूर रहते, खुलाफा से दूर रहते। लेकिन शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की जान को बचाने के लिए ये भी काम किया, आप सफीर भी बने। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सोहरावर्दी सिलसिले के बानी ने सिर्फ तबलीगी की? नहीं, किताबें भी लिखी। 93 साल की उम्र के अंदर, इस उम्र में आपने किताबें भी लिखी हैं, तबलीग भी की, तसनीफ भी की, और आपका एक जखीरा है। लेकिन क्या करें, हमने देखा कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सरमाया ऐसे ही रहता है। आपकी ये किताब रिसाला फी इत्कादुल हुकमा है, और इसका कलमी नुस्खा पेरिस में पड़ा हुआ है। और रिसाला फिल फ़क़्ह पटना यूनिवर्सिटी में इसका नुस्खा पड़ा हुआ है। इसरारुल आरिफीन मुख्तसर रिसाला है, कालिमात तय्यबात के नाम से शाया हुआ, लेकिन फिर खत्म। मुकामातुल आरिफीन जर्मनी बर्लिन में कलमी नुस्खा इसका पड़ा हुआ है। और रहीकुल मखतूम भी ये किताब है आपकी, इसका नुस्खा भी बर्लिन में है। किताबुल औराद आपने एक किताब लिखी, इसके अंदर वज़ाइफ है और दुआएं हैं। और आपके मुरीद जिन्होंने सोहरावर्दी सिलसिले को यहां पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ाया, मखदूम जहानिया सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को सबकन जो है वो ये किताब पढ़ाया करते थे। जो मुरीद बनता तो किताबुल औराद जो है वो जैसे अली बाता कायदे पढ़ाते हैं ना, ये किताब वैसे पढ़ाया करते थे। जो है वो बनामे कमजुल इबाद फी शरील औराद लिखी थी, 474 सफहात पर मुश्तमिल इसकी शरह। कुरान की तफसीर भी लिखी शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने। जज़्बुल क़ुलूब इला मवासिलतिल महजूब 36 सफहात पर मुश्तमिल ये रिसाला है। ये 1328 में जो है हलब में छपा था। रशफुन नसाइह नसाइहुल ईमानिया व कशफुन नसाइहुल यूनानिया, फलसफे का जवाब दिया आपने। जो इस्लाम पर इतराजात करते थे वो इस किताब के अंदर जवाब दिए फलसफे के अंदाज से। अलामुल हुदा ये आपकी किताब है, और शुरा आफाक किताब आपकी अवारिफुल मुआरिफ। ये किताब जो है जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आदमी के पास नॉलेज कितना है। ये किताब की हर लाइन खुद बताएगी आपको कि इनकी नजर कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, फिक्र के ऊपर, तारीख के ऊपर, तसव्वुफ के ऊपर इनकी नजर कितनी है। ये किताब खुद बताएगी आपको। ये किताब आपने जब मक्का में आप रहे तो आपने तहरीर की, और इस किताब को अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत क्यों अता की है कि जब भी किताब लिखते हुए आपको कोई मुश्किल दरपेश होती आप फौरन काबे का तवाफ करते, नफल पढ़ते, अल्लाह ताला उस मुश्किल को हल कर देता, मसला समझा देता, फिर आप दोबारा उसे लिखते। अवारिफुल मुआरिफ सिलसिला सोहरावर्दी इतनी शोहरत हम नहीं सुनते जितनी सिलसिला चिश्तिया की है आपके हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं, और कादरिया की है, नक्शबंदिया की है, इतनी क्यों नहीं। लेकिन यह बात याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि सोहरावर्दी सिलसिला जो है, सोहरावर्दिया जो है, इसके अंदर लोग नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर इसके अंदर और बड़े बड़े नाम पैदा हुए। अब इनकी खिदमत क्या है ये एक लंबा टॉपिक बन जाएगा, लेकिन मैं आपको नाम जो है वो बतला देता हूं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सोहरावर्दिया सिलसिला जो है इसने कितनी खिदमत की होगी। देखिए गुलिस्तान बोस्ता का नाम सुना आपने, शेख सादी, ये शेख सादी भी सोहरावर्दी है। हैदराबाद में मोहम्मद शरफुद्दीन इराकी कई लोगों को कलमा पढ़ाया, सोहरावर्दी है ये। हजरत शाह कमाल, शाह जमाल, मीरा मुर्श दरिया बुखारी रहमतुल्लाह, लाहौर अगर आप जाएं, पिछड़े की तरफ जाएं तो ये दोनों पहले आते हैं। और अगर आप ये इधर जीपीओ की तरफ जाएं, आप लाहौर की बात कर रहा हूं, मिकलोर रोड से जीपीओ की तरफ जाएं और फूड स्ट्रीट जो है लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मीरा मुर्श दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मिजारुल का नजर आए, ये भी सोहरावर्दी है।
سید جلال الدین منیر شاہ، میر سرخ بخاری، یہ جنگ شہر کے اندر کئی راجپوتوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ بھی سہراوردی ہیں۔ بنگال کے شیخ جلال الدین تبریزی جنہوں نے بنگال میں اسلام پھیلایا، یہ بھی سہراوردی ہیں۔ موسیٰ نواب، ان کے دادا کیش مکران کے نواب تھے، انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا، یہ بھی سہراوردی ہیں۔ مخدوم جہانیہ، تصوف کا ایک عظیم نام، آپ بھی سہراوردی ہیں۔ حضرت سلطان صفی سرور، بڑا مشہور نام ہے یہ، پہلے انہوں نے سودرا پھر ڈیرا غازی خان کو اپنا مرکز بنایا، یہ بھی سہراوردی ہیں۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ سے مشرف با اسلام ہوئے۔ مخدوم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی یہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہراوردی کے مرید ہیں۔ بلوچستان میں شیخ احمد ولد موسیٰ، آپ بھی سہراوردی تھے۔ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کا نام نہیں جانتا، یہ بھی سہراوردی ہے۔ اور گجرات کی عظیم ہستی شاہ دولہ، نام تو سنا ہوگا، یہ بھی سہراوردی ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو ان ناموں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اس سلسلے نے کتنا اسلام پھیلایا۔ لیکن پھر سوال وہی رہتا ہے، مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں اس کی ریزن بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ کوئی سلسلہ یا کوئی چیز مشہور ہوتی ہے تب جب اس کو گورنمنٹ مل جاتی ہے، یا گورنمنٹ مرید بن جاتی ہے، یا گورنمنٹ ساتھ دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، نقشبندیہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں پھیلا ہندوستان کے اندر، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے مرید ہو گئے بادشاہ، سلسلہ پھیلا۔ چشتیہ سلسلہ ہندوستان میں پھیلا، بادشاہ جتنے تھے وہ سب آپ کے مرید تھے، شہاب الدین غوری دوسرے اور شمس الدین التمش آپ کے مرید تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ پھر آگے پھیلنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک وجہ اور ہے کہ جتنے باقی سلاسل میں دیکھتا ہوں، ان سلاسل کے اندر ان کے پاس قلم بھی تھا اور کلام بھی تھا۔ چشتیہ سلسلہ دیکھ لیجیے، ان کے پاس قلم ہے اور کلام ہے، صاحب کلام آدمی ہے۔ میرے خسرو کو دیکھ لیجیے، اور بھی بڑے ہیں۔ تو وہ لوگ باقی جتنے سلاسل کے بانی اور اکابر تھے وہ تذکرے لکھا کرتے تھے، وہ کلام لکھتے تھے، ان کا لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ سلسلہ سہراوردیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کے اکابر جو ہیں وہ اس کی طرف تذکرہ نویسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر گوشہ نشینی میں رہتے تھے۔ تو گوشہ نشینی میں رہنے کی وجہ سے زیادہ کتب نہ لکھ پائے، جب نہ لکھ پائے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ پیچھے پیچھے ہٹتا گیا۔ اور جب ان کو خیال آیا تو اس وقت سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ یہ بہت آگے نکل چکا تھا، کہ جب ان کو خیال آیا کہ ہمیں تذکرہ نویسی کرنی چاہیے۔ بہت فرق۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ کے مرید شیخ نجم الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خانقاہ کے قریب ہی بیٹھ کر چلا کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں عالم رویا کے اندر کہ شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے، ارد گرد لوگ کھڑے، جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا، اور آپ یوں پکڑ پکڑ کے ہیرے ڈائمنڈ جواہرات یوں پھینک رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں کمتی نہیں، کم نہیں پڑا کچھ بھی۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو آپ کا فیض جاری و ساری۔ سہراوردی سلسلے کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں سانس بند کر کے ذکر کرنے کا بھی اس کے اندر رواج ہے۔ توجہ دل کی جانب دے کے ذکر کرتے رہتے، جلی و خفی دونوں طرح کا ذکر ہوتا ہے، سما میں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ کتاب انوار سہراوردیہ کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ یہ سلسلہ باقیوں سے اس طرح آسان ہے، اس وجہ سے آسان ہے کہ اس کے وظائف، مراقبات، تصورات، مجاہدات دوسرے سلاسل سے مختصر ہیں۔ یہ انہوں نے انوار سہراوردیہ نے یہ لکھا۔ تو جو دنیا میں آتا ہے آخرکار اس نے جانا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے 93 سال دین کو جو ہے وہ پھیلایا۔ ظاہر ہے علمی گھرانے میں بچپن ہی سے عادات و اطوار تو ویسے ہی ہیں، اس کو بھی ہم یہی ٹیچنگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آخری عمر میں بہت روتے تھے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، آپ کی بینائی آپ کی چلی۔ یکم محرم الحرام 27 سپٹمبر 1234 بروز بدھ دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ 1234 عیسوی بروز بدھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مخبر الواصلین کے مصنف کا کہنا ہے کہ آپ کا وصال 633 ہجری کو ہوا، اور آپ کا جنازہ شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے۔ بغداد کے قدیم قبرستان وردیہ کے اندر آپ کا مزار ہے، باب وسطانی کے قریب۔
اس قبرستان میں آپ کا روزہ سب سے قدیم ترین ہے اور ارد گرد قبریں، قبرستان بن گیا. لوگ برکت کے لیے کہتے ہیں ہمیں وہاں دفنایا جائے، ہمیں وہاں دفنایا جائے. کہ اللہ کی رحمت ہے جب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ پہ پڑیں گی تو یقیناً ساتھ جو لیٹے ہوئے ان کے اوپر بھی ضرور پڑے. 1856 کے اندر اسماعیل پاشا نے جو شہروز کے گورنر ہیں انہوں نے دوبارہ سے گنبد کو جو ہے وہ تعمیر کروایا، آراستہ کیا، اور آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے. تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ شہاب الدین سہروردی نام کے 2 بندے ہیں تاریخ کے اندر اور دونوں بہت مشہور ہیں. دونوں کا ولیج ایک ہی ہے، دونوں کا مذہب ایک ہی ہے، وطن ایک ہی ہے، نام دونوں کا ایک، اور تصوف میں دونوں نے کام کیا. اور وہ دونوں اکثر بیان کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ دونوں گٹمٹ کر دیے جاتے ہیں. لیکن میں اپنے سننے والوں کو اس میں کوئی تھوڑا سا فرق بتا دوں میں آپ کو کہ دونوں میں فرق ہے. شہاب الدین سلسلہ سہروردیہ کے بانی جو ہیں ان کو شیخ الشیوخ کے نام سے جانا جاتا ہے، شیخ الشیوخ. اور وہ جو دوسرے ہیں ان کو شیخ اشراق کے نام سے جانا جاتا ہے، لائٹ، شیخ اشراق کے نام سے. سہروردیہ سلسلہ کے بانی عوارف المعارف کی وجہ سے مشہور ہوئے اور شیخ اشراق اپنے تصور اشراق کی وجہ سے مشہور ہوئے. سلسلہ سہروردیہ کے بانی کی عمر 93 سال ہے، 93 ایئرس، اور ان کی عمر، شیخ اشراق کی عمر ٹوٹل 36 سال ہے، 36 سال. اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، آپ کی وفات طبعی ہے، لیکن جو شیخ اشراق ہیں جو دوسرے ہیں ان کو قتل کیا گیا اور بعد میں ان کی لاش کو جلا دیا گیا. اور شیخ الشیوخ سہروردیہ سلسلہ کے بانی ان کا نام عمر ہے، عمر بن محمد ہے، اور جو شیخ اشراق ہیں ان کا نام یحییٰ بن حبش ہے. اور سہروردیہ سلسلہ کے بانی آپ کا وصال بغداد میں ہوا اور شیخ اشراق کا وصال شام میں ہوا. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اکثر آپ جب اسٹڈی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ دونوں آپس میں مل جائیں. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے انشاءاللہ الرحمن. آخری گفتگو جو ہے وہ بات کی وہ حضرت سید بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوگی. آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یا جیسے بھی دوسروں تک پہنچائیے، شاید کوئی آدمی راہ راست پر آ جائے، میری اور آپ کی بخشش کا سبب بن جائے. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.